اسرائیلیز نے جو ڈیوڈ بن گوریان نے ان کو نصیحت کی تھی 1948 میں کہ پاکستان کی ریاست کو نہ چھوڑنا کبھی، جس طرح ممکن ہے اس کو تباہ کرنا، یہ اس وقت سے ہی ہندوستان کے ساتھ تعاون کر کے پاکستان کو تباہ کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ 1967 میں جو سب سے بڑی چوٹ ہمیں لگی کہ جب انہوں نے اسرائیلیوں نے بغیر کسی اعلان کے 3 مسلمان ملکوں کو ایئر فورس اور آرمی کو تباہ کر کے رکھ دیا، جارڈن، سیریا، ایجپٹ، مسلمان ملکوں کی فضائیہ زمین پر ہی تباہ ہو گئی۔ عید کے دن انہوں نے حملہ کیا جب مسلمان عید منا رہے تھے، اور مسلمان ملکوں کی فضائیہ تباہ ہوتی ہے۔ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمان ملک اب اسرائیل کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ پاکستان ایئر فورس سے مدد طلب کی جاتی ہے، پاک فضائیہ کے دستے جاتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے ہم اسرائیلیوں کو مار کے گراتے ہیں وہاں پہ۔ 1965 میں اس سے پہلے اللہ کے فضل سے ہم انڈین ایئر فورس کا غرور خاک میں ملا چکے ہوتے ہیں۔ ایم ایم عالم صاحب 30 سیکنڈ میں 5 انڈین جہاز شروع میں ہی مار کے گراتے ہیں، اس کے بعد انڈیا کو جرأت نہیں ہوتی کہ پاکستان میں داخل ہو۔ اللہ کے فضل سے 1967 میں بھی ڈسٹروائے دی اسرائیلی ایئر فورس، ہم کا خطرہ جو مسلمان ملت کو ہوتا ہے وہ ٹل جاتا ہے۔ 74 میں ایک دفعہ پھر مسلمان ملت چیلنج ہوتی ہے، یہ عرب اسرائیلی جنگ پھر ہوتی ہے، پھر پاک فوج جاتی ہے، پاکستان ایئر فورس جاتی ہے، ہمارے ایئر ڈیفنس یونٹس جاتے ہیں، اور پھر مسلمان ملکوں کا دفاع کیا جاتا ہے۔ 1995-96 میں بوسنیا خطرے میں پڑتا ہے، پھر پاکستان فوج کے دستے وہاں پہ سرب کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں، اور آج یورپ میں اگر کوئی مسلمان ملک ہے صرف اس لیے کہ اللہ کے فضل سے پاکستان نے ان کی مدد کی۔ 1998 میں اللہ کے فضل سے انہوں نے نیوکلیئر ایکسپلوژن کیا، اور اللہ کے فضل سے انڈونیشیا سے لے کر موراکو تک مسلمانوں نے اس طرح چراغاں کیا جیسے پوری امت مسلمہ میں عید کا دن اس دن تھا، 28 مئی 1998۔ اس دن فلسطین کے بچوں نے اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا تھا، Now we are a nuclear power. Don't look at the stones in our hands. Look at the bomb in Pakistan. We are coming after you.